بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، ہم آپ کے سامنے جمعہ کے فضائل اور جمعہ کی فرضیت کے متعلق بات کر رہے تھے. الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے اور جمعہ کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کی فضیلت کیا ہے. آج کا ہمارا درس کہ جمعہ کے اندر جو دو خطبے دیے جاتے ہیں، آیا کہ یہ دو خطبے ہیں یا ایک خطبہ ہے. دوسرا، اس کے اندر دو اذانیں دی جاتی ہیں، کیا ایک اذان ہے یا دو اذانیں ہیں. اس پر میں بات کروں گا، آپ ذرا توجہ کریں. الحمدللہ میں کوشش کروں گا اپنی ساری بات کو حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. میری طرف سے کوئی اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو خطبے دیے ہیں، یہ خطبہ ایک ہے یا دو ہے. آپ ذرا اس کے بارے میں حضرت نبی علیہ السلام کا فرمان اور صحابہ کا عمل دیکھیے. عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ قراء المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. اس کا ترجمہ دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے تھے. جب منبر پر چڑھتے تو اس پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ مؤذن اذان سے فارغ ہو جاتا، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے اور خاموش رہتے، اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. اس حدیث سے ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ملتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خطبے دیے ہیں. پہلا خطبہ دیا، پھر درمیان میں بیٹھے ہیں، پھر دوسرا خطبہ دیا، جیسا کہ الحمدللہ ہم احناف لوگ کرتے ہیں. اور حنفیوں کی نماز میں یہ دو خطبے، سنیوں کی نماز میں مساجد میں یہ دو خطبے پڑھے جاتے ہیں جمعہ والے دن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس دن دو اذانیں ہوتی ہیں. آیا کہ یہ اذان ایک ہے یا دو ہیں، اس پر بھی ہم آپ کے سامنے صحابہ اکرام اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، صحابہ کا عمل اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لاتے ہیں. دیکھیے ذرا، جمعہ کے دن دو اذانیں دی جائیں. پہلے اذان خطبہ سے اتنی دیر پہلے ہونی چاہیے کہ لوگ مسجد میں آ کر اطمینان سے سنتیں پڑھیں، اور دوسری اذان عربی خطبہ سے پہلے دی جائے. اس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے. عن السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ان الاذان یوم الجمعہ کان اوله حین یجلس الامام یوم الجمعہ علی المنبر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر فلما کان فی خلافت عثمان وکثر امر عثمان یوم الجمعہ بالاذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك. یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اللہ اکبر، کتنی مضبوط ترین کتاب ہے بخاری شریف. اس کے اندر ہے، امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور یاد رکھیے گا، صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. آپ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ خلفاء راشدین کا طریقہ اپنایا ہوا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا طریقہ ہے، وہ میری سنت ہے. جو خلفاء راشدین نے سنت شروع کی ہے، جو طریقہ اپنایا ہے، وہ گویا کہ آپ میں محمد کا طریقہ سمجھیں. اب ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے حدیث کا. حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا. جب حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا اور لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور اذان دینے کا حکم دیا. یہ اذان مقام زورا پر دی جاتی تھی. پس عمل اسی پر ثابت ہو گیا، یعنی دوسری اذان پر امت کا عمل شروع ہو گیا. اب دیکھیے، صحابہ اکرام نے یہ کام شروع کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے نبی کا وہ صحابی جو خلفاء راشدین میں سے، جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفاء راشدین میں سے کوئی صحابی اگر کوئی عمل شروع کرے تو گویا کہ وہ میں محمد کا طریقہ سمجھنا اور میں محمد کی سنت سمجھنا.
تو صحابی حضرت عثمان غنی نے یہ کام شروع کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو برقرار رکھا، اس کے مخالف کو کام شروع نہیں کیا۔ تو الحمدللہ ہم 2 اذانیں دیتے ہیں، جبکہ مخالف لوگ جو ہے نا وہ 1 اذان اور 1 خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا، یہ صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے، شروع کیا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کی یہ محنت آج تک ہم پر پہنچی ہے ہمارے پاس، تو آج ہمارے مسجدوں میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحابہ اکرام نے کام غلط کیا ہے؟ اب نبی نے تو یہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ کے بندو، صحابہ اکرام کا دیا گیا عمل، خصوصاً خلفاء راشدین کا، تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین مہدیین۔ تو اللہ پاک سے ہم یہ دعا کریں، اللہ پاک ہمیں صحابہ کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ جیسا صحابہ کا ادب اور احترام ہمارے دلوں میں اللہ پاک فرمائے، نازل فرمائے، اور ہم صحابہ اکرام کے مکمل طریقے اور نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ جو بات ہم تک پہنچے ہم ان باتوں کو نہ مانیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں اہل سنت کہ ہاں صحابہ اکرام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کو ٹھنڈک اور اپنے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینے کا تاج اور سر کا سرمایہ اور سرتاج سمجھتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کا دیا ہوا عمل الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عمل ہے۔ تو ہم اس لیے اپنی مساجد میں 2 خطبے اور 2 اذانیں پڑھتے ہیں۔ تو حاضرین، آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ خطبے کی 2 خطبے ہیں اور 2 اذانیں ہیں جمعۃ المبارک میں، نہ 1 خطبہ نہ 1 اذان ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا۔ جزاک اللہ۔ مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔